اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، جو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود شریف پڑھے، اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ماہ رمضان المبارک کی آج 21ویں شب ہے، اور آج ہمارا سلسلہ علم و ادب میں عنوان امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر اقدس ہے، کیونکہ 21 رمضان المبارک سرکار مولا المسلمین کا یوم شہادت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام اور کلام بر مبنی سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عربی زبان میں قصیدہ بردہ شریف کو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی، اسی طرح اردو زبان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام اشعار کی صورت میں پڑھنے کا اعزاز اور جو مقبولیت کلام رضا کو حاصل ہوئی ہے، اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ جہاں جہاں اردو داں حضرات، بلکہ عرب دنیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں بھی محافل میلاد ہوتی ہیں، جمعۃ المبارک کے اجتماعات کے بعد کھڑے ہو کر عشاقان رسول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور زمانہ کلام اور سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات پر بھی سلامی کے گجرے پیش کیے، تو ہم آج وہی اشعار اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ امام لکھتے ہیں: مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، اور یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے القابات میں سے ایک عظیم لقب ہے۔ اور اشجع الاشجعین، بہادروں کا بہادر، دلیروں کا دلیر، جس طرح کہتے بادشاہوں کا بادشاہ، تو اشجع الاشجعین، بہادروں کا بہادر۔ اور ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، اور شیر کہتے ہیں دودھ کو، اور شربت تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، یعنی مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو شیر حق ہیں، بہادروں کے سردار ہیں، اور حوض کوثر کے جام پلانے والے ہیں، اس حیدر کرار پر لاکھوں سلام۔ یہاں پر جو لفظ شیر استعمال ہوا ہے، اب ذہنوں میں سوال آتا ہوگا کہ حوض کوثر پر تو جام پانی کی صورت میں پلایا جائے گا، دودھ کا تذکرہ تو حوض کوثر کا نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے شیر و شربت کیسے لکھا؟ تو عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں شیر و شربت حوض کوثر کے لیے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حوض کوثر کے پانی کا وصف جو احادیث میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور نہایت میٹھا اور بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور حوض کوثر کے جام کی برکت یہ ہے کہ جو ایک بار پی لے گا تو قیامت کے 50,000 سالہ دن میں اسے پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلانے والی ہستی حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ حضور کا اسم اقدس علی ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن، اور ابو الحسن یہ کنیت
آپ کے شہزادے، آپ کے خلف اکبر اور ہمارے مولا حضور پر نور کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سبب سے ہے کہ آپ ان کے والد ہیں، اس لیے آپ کو ابو الحسن کہا جاتا تھا۔ اور دوسری کنیت آپ کی ابو تراب ہے کہ آپ مسجد اقدس میں لیٹے تھے، وہاں کوئی چٹائی اور کوئی قالین، کوئی اس قسم کی چیز نہ تھی، تو فرش مسجد نبوی شریف کی خاک مولا مرتضیٰ کے لباس اطہر سے لاحق تھی، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ سے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی سے ملنے والے اٹھ کھڑا ہو جا۔ تو مولا کائنات کو اس دن سے حضور کی زبان حق ترجمان سے عطا ہونے والا یہ ابو تراب کا جو لقب تھا یہ بہت پسند تھا، اور اس لیے آپ ابو تراب کہلاتے ہیں۔ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے کم و بیش 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب قریش قحط میں مبتلا تھے، تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لے لیا، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے کفالت کی ذمہ داری لی مولا کائنات کے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم سے آپ ایک اور مقام پر مدحت حیدر کو سماعت فرمائیے۔ یہ جو حضور مولا المسلمین کی ولادت اقدس ہے اور پرورش ہے، اس کے بارے میں امام احمد رضا کا قلم حقیقت رقم یوں بیان کرتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں حضرت مولا نے حضور مولا الکل سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کنار اقدس میں پرورش پائی، حضور کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ یہ بھی مولا کائنات کی مبارک آنکھوں کو اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان آنکھوں نے جو جلوہ دیکھا ہے، جو جمال دیکھا ہے، جو من موہن صورت دیکھی ہے، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ پر نور ہے۔ مزید امام لکھتے ہیں کہ حضور ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہ وبارک وسلم، تو جب سے اس جناب عرفان مآب کو ہوش آیا، یعنی مولا مرتضیٰ کو قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا، ہرگز بتوں کی نجاست سے اس کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، اور اسی لیے آپ کا لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوا۔ تو یہ مولا کائنات کی شان ہے کہ انہوں نے آنکھ ہی حضور کی گود میں کھولی ہے، حضور کی تربیت میں پروان پائے ہیں، حضور کی پرورش اور حضور کے زیر سایہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اٹھان ہوئی ہے۔ آپ بنو ہاشم سے ہیں، اور بنو ہاشم عظیم ترین قبیلہ ہے۔ اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات کو بنایا تو کائنات میں سے بنو اسماعیل کو چن لیا، بنو اسماعیل سے بنو کنانہ کو چن لیا، بنو کنانہ سے بنو قریش کو چن لیا، بنو قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے ہمیں چن لیا۔ بس ہم ذات کے اعتبار سے اور گھر کے اعتبار سے تم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک دن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے مشرق و مغرب کھنگال ڈالے، آپ جیسی ذات کوئی نہیں دیکھی اور بنو ہاشم جیسا خاندان نہیں دیکھا۔ اسی بات کو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک نعتیہ کلام میں یوں ایک سلک میں پروتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے،
سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خاندان بنو ہاشم اپنی جرت، جواب مردی، اپنی قوت میں سارے عرب کے اندر مشہور اور معروف خاندان ہے، اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ پہلے ہاشمی ہیں کہ جن کے والد بھی ہاشمی تھے اور جن کی والدہ ماجدہ بھی ہاشمیہ تھیں۔ تو دو ہاشمیوں کے گھر پہلی ولادت جس ہستی کی ہوئی ہے وہ حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ تو آپ مرتضیٰ ہیں اور اللہ کے شیر ہیں، اور یہ جو آپ کا لقب ہے کہ آپ حیدر ہیں، حیدر اللہ کے شیر، اس کو مولا مرتضیٰ نے خود ایک میدان کے اندر، اور وہ بھی میدان خیبر میں، دشمنوں کے مشہور پہلوان اور جنگجو مرحب کے رجزیہ فخریہ اشعار کے جواب میں بیان کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ سے لیس اور بہت بڑا تجربہ کار نوجوان ہوں۔ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کے جواب میں جو شعر پڑھا، آپ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اس شیر کی طرح جو جنگل میں خوفناک ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات اشجع الاشجعین ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہادری اور دلیری، سبحان اللہ۔ آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے سوائد کے اندر اس روایت کو لکھا کہ میدان احد کے اندر یہ صدا عام تھی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، علی المرتضیٰ جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو ذوالفقار تلوار ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس تلوار کا نام ہے ذوالفقار۔ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میدان احد میں مجھے 16 کے قریب زخم آئے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ زخموں کے سبب میں بیٹھ گیا تو ایک آدمی جو بہت ہی خوبصورت اور جس کے وجود سے خوشبو آتی تھی، وہ مجھے ہر بار بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دیتا اور مجھے کہتا اٹھو کہ تم ابھی جوان ہو۔ یہ معاملہ غزوہ احد سے فراغت کے بعد حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں عرض کیا، تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما علی تم جانتے ہو کہ وہ اٹھانے والا کون تھا؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جبریل امین تھے۔ یہ شان ہے مولا مرتضیٰ کی، اور یہ بہادری اور طاقت ہے مولا المسلمین کی۔ ایک بار پھر یہ شعر پڑھیے، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب ذرا دل تھام کر اعلیٰ حضرت کے قلم حقیقت رقم سے عقیدت و محبت کی وہ نچھاور سماعت کیجئے گا۔ آپ لکھتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا، اصل کہتے ہیں یہ الف صاد اور لام ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، اور نسل صفا یعنی پاکیزہ نسل، طیب و طاہر نسل۔ تو امام احمد رضا مولا علی کی منقبت میں لکھتے ہیں کہ حضور پر نور سرکار حیدر کریم اصل نسل صفا ہیں، یعنی وہ پاکیزہ نسل کہ جس کے بارے میں امام احمد رضا ایک اور مقام پہ یوں لکھتے ہیں اور بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اصل نسل صفا ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کریمانہ، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادگان چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک کا سلسلہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کی ذات بابرکات سے چلا، اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور سیدہ کائنات کے شوہر نامدار ہیں۔ تو اس لیے اس پاکیزہ نسل کی جڑ، اس پاکیزہ نسل پاک آل اطہار کی بنیاد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ چھوٹا سا وصف نہیں ہے، یہ معمولی سی منقبت و فضیلت نہیں ہے۔ اس روز سے آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک جتنے بھی آل اطہار کے شہزادگان تھے، ہیں اور ہوں گے، ان کی اصل مولا کائنات کی ذات پاک ہے۔ اور آپ نسل پاکیزہ کو دیکھیے تو پھر گلستان رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں حضور کے مبارک گھرانے میں حضور سرکار امام حسن نظر آتے ہیں، سرکار امام حسین نظر آتے ہیں، سرکار امام زین العابدین نظر آتے ہیں، امام محمد باقر نظر آتے ہیں، سرکار امام جعفر الصادق نظر آتے ہیں، سرکار امام موسیٰ کاظم نظر آتے ہیں، سرکار امام علی رضا نظر آتے ہیں، حضور پر نور سرکار امام غوث اعظم محبوب سبحانی نظر آتے ہیں، سرکار سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم نظر آتے ہیں، حضور سرکار سیدنا علی احمد صابر کلیری نظر آتے ہیں، حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز معین الدین حسن چشتی نظر آتے ہیں، حضور سید الاولیاء مخدوم امم سرکار گنج بخش فیض عالم سرکار داتا علی حجویری نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام کریموں، حسینوں، محجبینوں اور پاکیزہ اور طاہر نسل کریم کی اصل مولا مرتضیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو امام کہتے ہیں اصل نسل صفا، مولا کائنات اس نسل کریم کی اصل ہیں، اس نسل کریم کی جڑ ہیں، اس نسل کریم کی بنیاد ہیں۔ اور اگلا اس مصرے کا دوسرا حصہ وہ بھی کمال ہے۔ امام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وجہ وصل خدا، وصل کہتے ہیں ملنے کو، وصل خدا خدا سے ملنا۔ کہا مولا علی پاک کریم نسل کی اصل اور جڑ ہیں، اور مولا علی پاک اللہ رب العزت سے ملنے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اور پھر اگلے مصرے میں مزید وضاحت کرتے ہیں باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ فصل جو ہے کھلا ہونا اور جدا ہونا، اس کے یہ دونوں معنی ہیں۔ تو امام ولایت یعنی جس بندے کو یہ ایک مرتبہ ہے، ایک عہدہ ہے، اور اس عہدے پر جس کو مقرر کیا جاتا ہے اس عہدے والے کو ولی کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرکار علی پاک کی ذات پاک اصل نسل صفا بھی ہے، وجہ وصل خدا بھی ہے، اور آپ فصل ہیں واضح طور پر کس چیز کی کہ آپ کی ذات بابرکات باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، یعنی ولایت کا دروازہ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی چوکھٹ سے کھلتا ہے۔ غوثیت ہو، ابدال ہو، قطب ہو، فرد ہو، ولی ہو، جس کو خواجگیاں ملی ہیں، مقام ملے ہیں، مرتبے ملے ہیں، قرب الہی ملے ہیں، امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد وہ دروازہ کہ جس دروازے سے ولایت کی خلعتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ دروازہ بھی مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ام المومنین، محبوب رب العالمین، مخدومۃ المسلمین، سرکار سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے والد ماجد حضور امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی کہ آپ سرکار مولا علی پاک کو ٹکٹکی باندھ کر یعنی نظریں جما کر مولا علی کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ تو میں نے اس کا سبب پوچھا
تو صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ سرکار صدیق اکبر نے جواب دیا کہ ایسا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک سنا ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو بتلائیے، جن کے روح انور جمال اقدس کی زیارت عبادت ہے، جن کو دیکھنا عبادت ہے، وہ دروازہ کتنا بڑا ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ اس دروازے سے ولایت کھلتی ہے، ولایت تقسیم ہوتی ہے، ولایت کی خلعتیں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اللہ رب العزت سے ملنے کا سبب مولا علی پاک کی ذات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے مشہور 4 سلسلے ہیں، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ اور نقشبندیہ۔ بنیادی طور پر تینوں سلسلے قادری، سہروردی اور چشتی، ان تمام سلسلوں کی جو اصل ہے، جہاں جا کر یہ ساری نہریں جس دریا میں جا کے پہنچتی ہیں یا جس دریا سے یہ نہریں نکلتی ہیں، وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اور پھر مولا علی کو یہ فیض نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گہربار سے ملتا ہے۔ اور جہاں تک سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق ہے تو اس کے مقتدا اور پیشوا حضور پر نور علیہ السلام کی بارگاہ کے خاص فرد اور امیر کشور محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ میں ایک شاخ ایسی ہے کہ جو سید السادات حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے وہ لائن بھی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے جا کے مل جاتی ہے۔ تو نسل کریمانہ کو دیکھیے یا سلسلہ ہائے طریقت کو دیکھیے، سب کی اصل مولا کائنات، سب کی جڑ مولا کائنات، سب کی بنیاد مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہے۔ اور اسی در سے فیوز و برکات ملتے ہیں، اسی در سے ولایت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور مولا علی پاک وجہ وصل خدا کس قدر ہیں، وہ مشہور حدیث جس کے راوی خود حضور مولا مرتضیٰ ہیں کہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے اقوال امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیے ہیں کہ ہمارے ادوار میں مولا علی کی ذات ہی کسوٹی ہوتی تھی مومن اور منافق کو پرکھنے کی۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ امام مولا مرتضیٰ کی شان میں یوں لکھتے ہیں، اولی دافع اہل رفض و خروج، اولی سب سے پہلے، دافع دور کرنے والے، اہل رفض و خروج رافضی اور خارجی، اولی دافع اہل رفض و خروج، 4ویں رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ اب 4ویں کا مطلب ہے چوتھے، رکن ملت کا مطلب ہے شریعت کے چوتھے رکن مولا علی پاک کی ذات پاک ہے۔ آپ نے رافضیوں کا قلع قمع بھی کیا اور آپ نے خارجیوں کا قلع قمع بھی کیا، آپ نے رفض کو بھی دور فرمایا اور آپ نے خوارج کے نظریات باطلہ کا بھی رد فرمایا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت، ہم غلامان امام احمد رضا نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، بلکہ الحمدللہ علی احسانی ہی کہ ہم سنی ہیں۔ اور سنی بھی ایسے ہیں کہ جن کے محبت کے نظریات کی باغ ڈور امام عاشقاں سرکار سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھ میں ہے۔ تو اولی دافع اہل رفض و خروج، یاد رہے کہ یہ جو خارجی لوگ ہوئے ہیں سن 37 ہجری میں ان کا خروج ہوا ہے۔ تو اصل کے اندر جو جنگیں ہوئی اس کے بعد جو
جنگ بندی کے معاہدے ہوئے اس کے بعد یہ ٹولہ اس گروپ سے نکلا ہے، مولا مرتضیٰ کے گروپ سے، اس لیے ان کو خارجی کہتے ہیں کہ خارج ہونے والے، وہاں سے نکلنے والے۔ اور پھر یہ معاذ اللہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کے بارے میں برے نظریات رکھتے تھے۔ اور رافضی، ان کا مقتدی اور پیشوا عبداللہ بن سبا ہوا ہے کہ جو یہودی تھا اور جس نے باطل نظریات کو لوگوں کو ورغلانے کے لیے فروغ دیا۔ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہیں کہ جو رافضیوں کا بھی، جنہوں نے ان کو بھی دور کیا اور خارجیوں کو بھی دور کیا، اور چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ امام کہتے ہیں کہ مولا کائنات چوتھے رکن ملت دین اسلامیہ ہیں، آقا علیہ السلام کی خلافت راشدہ میں چوتھے خلیفہ ہیں۔ پھر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، کمال ہو گیا ہے، پھر مولا علی کی بارگاہ میں سلامی ان لفظوں میں پیش کرتے ہیں: شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن، وہ رب کا شیر جو شمشیر زن یعنی تلوار چلانے والے ہیں، اور شاہ خیبر شکن، وہ بادشاہ کہ جو خیبر کو توڑنے والے ہیں۔ پرتو کہتے ہیں عکس کو، دست قدرت، قدرت کا ہاتھ۔ آپ الفاظ پہ غور کیجئے: شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو تلوار ہے، روایات میں ہے کہ مولا مرتضیٰ 2 تلواروں سے لڑتے تھے، اور یہ 2 تلواروں سے جو لڑنا ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ اس چیز پہ غور کیجئے کہ 2 تلواریں، ایک ہاتھ میں اور ایک دوسرے ہاتھ میں، اب وہ 2 تلواروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، 2 تلواروں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والی ذات ہے، اور یہ مولا مرتضیٰ کے بازوؤں کی قوت کا عالم ہے۔ اور جب خیبر شکن کی بات ہے تو جب غزوہ خیبر ہوا، کم و بیش 3 مرتبہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے خیبر قلعے پر حملہ کیا تاکہ اس کی مین گیٹ کو توڑ کر اندر داخل ہوا جائے، دشمنان اسلام کا قلعہ قمع کیا جائے اور خیبر کو فتح کیا جائے، لیکن 3 دنوں اس معاملے میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اور جب یہ 3 دن گزر گئے تو مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کل یہ جھنڈا ہم اس کو عطا فرمائیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میرے دل میں کبھی بھی امارت کی طمع نہیں پیدا ہوئی کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے، مجھے کسی عہدے پر مقرر کیا جائے، سوائے خیبر کی اس رات کے کہ اس جھنڈے کو پانے کی طمع قلب عمر میں بھی تھی کہ اتنی بڑی عطا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھ دی ہے، رکھے گا نہیں، رکھ دی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس دن میرے دل میں یہ رات کو خواہش پیدا ہوئی، اور بقیہ شمع رسالت کے پروانے، ہدایت کے درخشندہ ستارے، بارگاہ نبوت سے فیض یاب و عالی مرتبت جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جنہوں نے نہ کبھی گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ صحراؤں کے دقت آمیز سفروں کو دیکھا، نہ چوٹیوں کی بلندیوں پہ چڑھنے کی دقتوں کو کبھی دیکھا، نہ بھوک اور پیاس سے کبھی مغلوب ہوئے، نہ دشمن کی کثرت ان کے حوصلوں کو توڑ سکی، وجہ کہ ان کی نظر اعتقاد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تھی۔ شمع رسالت کے پروانے بھی اس ذوق و شوق میں رات بسر کر رہے ہیں۔ کیا حسین لمحہ ہوگا جب اپنے مبارک ہاتھ سے حضور کل جھنڈا عطا فرمائیں گے، اور کل واضح ہوگا اس اللہ کے بندے کا نام کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور محب صادق ہے۔
چنانچہ صبح ہوئی تو جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف رخ انور کیا، سب کو دیکھا اور فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کی حضور ان کی آنکھ دکھ رہی ہے، فرمایا ان کو میرے پاس لایا جائے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آنکھ ملتے ہوئے حاضر بارگاہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ عرض کی اس آشوب چشم نے مجھے شب بھر سونے نہ دیا اور میں اس کے درد میں بھی مبتلا رہا اور میں چکی بھی چلاتا رہا، یعنی آٹا بھی پیستے رہے کہ جو شرکائے قافلہ کے لیے روٹی پکانے کے لیے پیسا جا رہا تھا۔ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ایسا ہو گیا کہ جیسے کبھی آنکھ دکھی ہی نہیں، اور میرے شیخ کریم، میرے مرشد طریقت حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو آپ اس کے ذیل میں یہ فوائد بھی بیان فرماتے کہ ایک تو اس وقت دکھتی آنکھ ٹھیک ہو گئی لعاب دہن شریف کی برکت سے، اور پھر وہ آنکھ کبھی نہیں دکھی، یہ دوسرا فائدہ، اور تیسرا فائدہ کہ اس آنکھ کی بینائی و نور میں کبھی کمی نہیں آئی، اور چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر انور میں اس دن کے بعد کبھی درد نہ ہوا، اور پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر انور کے بال سفید نہ ہوئے۔ میرے شیخ کریم رحمہ اللہ یہ 5 فوائد بیان کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ سوچو جن کے لعاب دہن میں یہ کمال ہے ان کی ذات کے کمالات کا عالم کیا ہوگا، اور جن کا لعاب اقدس دافع بلا اور مشکل کشا ہے ان کی ذات کی مشکل کشائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ خیبر شکن ان کو حضور علیہ السلام نے وہ جھنڈا عطا فرمایا، اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمائیے مجھے کرنا کیا؟ فرمایا ان کو جا کے اسلام کی دعوت دینا، اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی دامن اسلام میں آ گیا تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، کیونکہ کسی بھی جنگ میں فتح یابی کے بعد دشمن جو مال چھوڑ کر بھاگتے ہیں وہ مال غنیمت ہوتا ہے، جو ان سے حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس میں مختلف اموال ہوتے ہیں، اس میں جانور بھی ہوتے ہیں، اونٹ بھی ہوتے ہیں، اور عرب میں سب سے مہنگے اونٹ جو تھے وہ سرخ رنگ کے تھے۔ تو فرمایا مال غنیمت کی صورت میں منفعت کا ہونا اپنی جگہ، لیکن اگر تمہاری دعوت سے کوئی اللہ کے دربار سے بھاگا ہوا دامن اسلام میں آ جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم کسی کو دیکھیں اپنے دوستوں میں، اپنے قرب و جوار میں، کہ اس کے نظریات یا اعمال میں خرابی ہے تو اچھے طریقے سے مخلصانہ انداز پر اور مشفقانہ انداز پر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر ہماری مسلسل کوشش سے کوئی بد عقیدہ صحیح العقیدہ ہو جائے اور کوئی بد عمل بد اعمالیوں کو چھوڑ کر نیک کاموں میں مصروف ہو جائے تو یہ ہماری بھی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ سرکار مولا علی پاک شاہ خیبر شکن بڑھتے ہیں قلعہ خیبر کی طرف۔ اب وہ دروازہ جو تھا خیبر کے قلعے کا، جو ہمارے ہاں لفظ غلط العام ہو گیا وہ قلعہ بولا جاتا ہے، تو قلعے کے دروازے کو آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے جھٹکا اور اس کو اٹھایا۔ بعض روایتوں میں کہ اسے بطور ڈھال استعمال کیا۔ اور یہ میں آپ کو کوئی اخباری قصہ یا کسی رسالے کی کہانی نہیں سنا رہا، اس بات کو بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا۔ خاتم الحفاظ جلال الدین والملہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ خیبر کے اکھاڑے ہوئے دروازے کو، جس کو مولا مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام،
ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر زمین پر پھینکا۔ ایک روایت کے مطابق 40 افراد نے اس کو اٹھایا اور پھر اسے اپنی جگہ پہ لگایا، اور ایک روایت کے مطابق 80 افراد نے اس کو اٹھا کر اس جگہ پہ لگایا۔ اور پھر حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ کسی نے مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ وہ آپ نے کیسے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب ذرا آپ سمجھیے، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام کہ مولا علی پاک قدرت کے ہاتھ کا مظہر ہیں، عکس ہیں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا وہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا تعالی کی طاقت سے اکھاڑ کر پھینکا تھا۔ اور یہ بات نہ بعید از عقل ہے، نہ خلاف احکام قرآن و حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر وہ مشہور حدیث قدسی موجود ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرد کے بارے میں کہ جسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، نزدیکی نصیب ہو جاتی ہے، مالک اس کے لیے فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر زمین پر پھینکا تھا۔ اب یہ باتیں سن کر پھر لطف لیجئے امام احمد رضا کے قلم سے اس حسین سلام کے شعر کا۔ شیر شمشیر زن، بہادر، دلیر، تلوار چلانے والی ہستی، شاہ خیبر شکن اور خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکنے والے، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو دست قدرت ہے، اس دست قدرت کے عکس اور اس کے مظہر اور اس کے پرتو مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات نے اس قدرت کے ساتھ اس خلے کے دروازے کو اکھاڑ کر زمین پر پھینکا۔ امام احمد رضا نے فارسی میں بھی بہت سارا کلام لکھا ہے، اور اس میں آپ نے خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ کے جو مقتدا اور پیشوا ہیں، جس میں حضور مولا مرتضیٰ، سرکار مظلوم کربلا، سرکار سید سجاد، سرکار امام محمد باقر، سرکار امام محمد جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، سرکار علی رضا، ان تمام حضرات کی بارگاہ میں استغاثے پیش کیے۔ مولا علی کی جناب میں امام عرض کرتے ہیں یا ید اللہ یا قوی یا زور بازوئے نبی، یا ید اللہ وہاں تھا پرتوے دست قدرت، یہاں امام مولا علی کی جناب میں عرض کرتے ہیں یا ید اللہ، اے اللہ کے ہاتھ، یا قوی، اے قوت والے، یا زور بازوئے نبی، اے اللہ کے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بازوؤں کے زور، منز پہ افتاد ام، اے دست خدا امداد کن، میں حالات کے جمیلوں اور مشکلوں میں زمین پر گرا پڑا ہوں، افتاد مجھ پر ہے اور میں زیر افتاد ہوں، اے دست خدا، اے خدا کے ہاتھ یعنی اے علی المرتضیٰ امداد کن، اے خدا را تیغ وائے اندام احمد را سپر، یا علی یا ابو الحسن یا ابو العلا امداد کن کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور پھر آگے بڑھ کر سرکار سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جناب میں سلامی یوں پیش کرتے ہیں، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، ماحی کہتے ہیں مٹانے والے کو، اور رفض رافضی ہونا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو برا کہتے ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تفضیل، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے علی تمہاری ذات سے جڑے ہوئے دو گروہ ایسے ہوں گے، یہ میں مفہومی الفاظ بول رہا ہوں، کہ جو دوزخ میں جائیں گے۔ ایک وہ جو تمہاری شان عظمت کے انکاری ہوں گے، جیسے کہ یہود حضرت روح اللہ علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کرتے تھے، اور ایک مثل نصارہ کے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ تفضیلی ہوتے ہیں۔
اور نصب ناسبی ہونا، ناسبی وہ ہے جو اہل بیت اطہار سے، آل اطہار سے دل میں میل رکھتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب، ان کی طبیعتوں کو مقدر کر دیتے ہیں، ان کی شانیں سن کر طبیعتوں میں خوشی اور جوبن و بہار نہیں آتا، بلکہ وہ مرجھائے ہوئے دل، بیزار طبیعتیں، اوپر سے جتنا مرضی وہ کہتے رہیں لیکن اندر تک وہ نور نہیں جاتا، اور جب دروازے ہی اندر سے بند ہو جائیں اور باب ولایت سے تعلق ٹوٹ جائے تو نور کیسے اندر آ سکتا ہے؟ تو ایسوں کو ناسبی کہتے ہیں۔ اور خروج کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ خارجی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج، مولا علی پاک کی ذات سے ان ساری چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ مولا علی ان تمام برے عقائد اور نظریات کو مٹانے والے ہیں، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی پاک تو دین کے حامی ہیں، اور مولا علی پاک تو سنت کی حمایت کرنے والے ہیں، تو اس حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چند اشعار تھے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے انشاءاللہ عز و جل ہم کل بھی اعلیٰ حضرت کے قلم سے مولا علی کی شان بیان کریں گے، اور میں سب حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہی سبق ہے، یہی گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر نسبت سے پیار کیجیے، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت اعظام ہوں، وہ اولیاء کرام ہوں، یہ ذات محبت کے لیے ہیں، پیار کے لیے ہیں، عشق کے لیے ہیں، وارفتگی کے لیے ہیں، چاہت کے لیے ہیں۔ ان کی غلامی کی جائے، ان سے ٹوٹ کر عشق کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے آپ فضائل سن رہے ہیں مولا مرتضیٰ کے، تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں سے اور حضور کی آل پاک سے، حضور کے خاندان سے محبت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میدان کربلا میں مولا مرتضیٰ کے دوسرے شہزادے اور ہمارے مولا و آقا سید الشہداء امام مظلوم سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث بیان کی، اپنی سواری پہ سوار ہو کر گروہ اشقیاء کے سامنے، ان یزیدیوں لعینوں کے سامنے علل اعلان حدیث بیان کی کہ سن لو، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میرے نانا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ سے فرمایا تھا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور